اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ سورۃ البقرہ کے جو ابتدائی 7 آیات تھیں، اس میں ہم نے پہلی 5 آیات میں مومنین اور جو متقین تھے ان کے بارے میں پڑھا اور اس پر غور کیا کہ متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں، اور جو متقین ہیں ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا اور ان کے بارے میں ہم نے غور کیا۔ یہ جو تیسرا جو گروہ ہے انسانوں کا، اس کے بارے میں یہاں ذکر ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی کہ در حقیقت وہ ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے سوائے اپنے آپ کو، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ جو تیسرا گروہ ہے، ان آیات کے نزول کا ایک پس منظر ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے اس کی آیات جو بھی آیات نازل ہوئیں وہ ایک پس منظر میں نازل ہوئیں، لیکن ان کی جو یہ تعلیم ہے، اس کا جو پیغام ہے، یہ رہتی دنیا تک ہے، اور ہر دور میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ ان کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے اس پر غور کرنا ہوگا، اور رہتی دنیا تک اس کے جو راز ہیں، اس کے جو حکمت کی باتیں ہیں اس کے اندر، وہ کھلتی رہیں گی۔ انسانوں کے ایمان کے اعتبار سے 3 رویے ہوتے ہیں، اور یہ تیسرے رویے کا ذکر ہے یہاں پہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اس کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے تو یہ تھے کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے تو ان سے وہ کہتے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، جبکہ وہ نہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ اور
تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کہنے سے، یعنی مسلمانوں کو یہ کہنے سے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں لیکن حقیقت ان کی دلوں کے حالات کچھ اور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے اور مومنین کو دھوکہ دے دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو دلوں میں بری نیت رکھتے ہیں اور ظاہر میں اچھے بنتے ہیں، یہ تو ہر علم والا یہ جانتا ہے کہ ایسا انسان صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہر دور میں اس طرح کے گروہ موجود ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہر دور میں ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے یعنی کفار بھی ہر دور میں ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کے جو دل میں ہو، دل میں برائی ہو اور زبان پر اچھائی ہو، ایسے لوگ بھی ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اور معاملہ ایمان کا ہو تو یہاں پر یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی ہے، یہ کمزوری۔ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو احساس ہے، اللہ تعالیٰ کا سے جو محبت ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو خوف ہے، اس کے لیے جو راتوں کو جاگنا اور تہجد پڑھنا اور دن میں 5 دفعہ اس کی عبادت کرنا اور زندگی کے لمحے لمحے میں اس سے دعا کرنا، اس سے مدد مانگنا، آپ غور کریں تو یہ ایک رویہ ہے جس میں انسان یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہے، اور اس کا یہ اقرار جو ہے در حقیقت اس کو ایک بہت بڑی کائنات کی ایک روشنی سے جوڑ رہا ہوتا ہے۔ طلباء و طالبات اور خواتین حضرات، ہمارا کام ہے اس روشنی کو تلاش کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ تمام آسمانوں کا اور زمین کا جو نور پھیلا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم، اللہ تعالیٰ کی اس روح کے ذریعے سے ہے، یعنی وہ جو روح اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے اس کائنات میں، جو کہ کائنات میں روشنی بکھیرتی ہے، وہ روح جو کہ زندگیوں کو منور کرتی ہے، وہ روح جو کہ جو مردہ دل ہیں، مایوس جو ذہن ہیں، ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیتی ہے۔ یہ ایک روشنی ہے خواتین حضرات، جس کو تلاش کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم اس روشنی کو تلاش کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے اور ہم اپنے رب کا انکار کرتے رہے، ہم اس کو پا نہیں پائے۔ ہم نے دنیا میں رشتے بنائے، مال و دولت کمایا،
زمین خریدی اور عمارات بنوائیں، ہر طرح کی آسائش سے ہم نے فائدہ اٹھایا، لیکن ہم یہی نہ جان پائے کہ ہمیں تخلیق کرنے والا کون تھا، تو در حقیقت ہم نے یہ زندگی ضائع کر دی۔ زندگی کا جو سب سے خوبصورت احساس ہے وہ اپنے خالق و مالک کی پہچان ہے، اور پھر وہ انتظار ہے کہ ایک وقت آپ نے اس سے ملنا ہے اور اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو یہ روشنی کی تلاش ہے، یہ در حقیقت ایمان کا دوسرا نام ہے، اور روشنی کے ہوتے ہوئے روشنی کا انکار کر کے مایوسی میں اور نا امیدی میں اور ظلمتوں میں اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو مصروف رکھنا، یہ کفر ہے۔ اور پھر ایک تیسرا رویہ جہاں پہ آپ دل میں تو اللہ کا نور نہ پائیں، دل میں تو اس کی محبت نہ ہو، آپ کا ذہن اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ ایک دن آپ نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، لیکن آپ زبان سے بار بار اصرار کرتے رہیں کہ ہم متقی ہیں، ہم نیک ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو یہ در حقیقت ایسا کرنے والا انسان بھلا اپنے سوا کس کو دھوکہ دے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، جو کہ ہر سب کچھ جانتا ہے، اس کو دھوکہ دے دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایمان لانے والے کو دھوکہ دے دے؟ جبکہ ایمان لانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرقان عطا فرماتا ہے، یعنی ان کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی ایک خصوصی صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً ایسے لوگ جن کی زبان کچھ کہتی ہو اور دل کچھ مانتا ہو، وہ ان لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے جو کہ زبان سے بھی وہی کہتے ہیں جو اس کا اقرار وہ دل میں کرتے ہیں۔ ان کا دل بھی اچھائی کا اقرار کرتا ہے، اور ان کی زبان بھی اس اچھائی کو قبول کرتی ہے۔ اور پھر اللہ کو دھوکہ دینا تو صرف ایک کوئی بہت ناسمجھ ذہن اس بات کا تصور کر سکتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کائنات میں پھیلے ہوئے اس نور کو تلاش کریں، اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنی روح کو، اپنی آنکھوں کو اس نور سے منور کر لیں، ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہماری زبان صرف ایک ہی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہی
سب سے بڑا حق اور سب سے بڑا سچ ہے۔ ایک دن ہمیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور اس جانے سے پہلے ہمیں اتنے اچھے کام کرنے ہیں کہ جب ہم اس کے پاس، اس کے سامنے ہماری پیشی ہو تو وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔